اندھیرا آسمان، اچانک ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور کائنات پر سکوت چھا جاتا ہے۔ وہ رات جب کائنات رک گئی، وہ لمحہ جب دنیا نے اپنی تاریخ بدل دی۔ فارس کا آتش کدہ بجھتا ہے، کیسر روم کا محل لرزتا ہے، مکہ میں روشنی پھیلتی ہے۔ ایک بچے کی ولادت کے ساتھ ہزاروں برس کی آگ بجھ گئی، محلات لرز گئے اور دریاؤں نے اپنا بہاؤ روک دیا۔ آخر یہ بچہ کون تھا؟ مکہ کی خاموش رات، خانہ کعبہ پر روشنی کی ہلکی جھلک، ارد گرد مکہ کے مکان خاموشی میں ڈوبے ہوئے۔ یہ مکہ کی ایک پرسکون رات تھی، مگر یہ رات عام رات نہیں تھی۔ آج وہ ساعت قریب تھی جس کا انتظار آسمانوں پر ملائکہ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ستارے باقیوں سے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، جیسے خوشی منا رہے ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا گھر، کمرے میں چراغ مدھم جل رہا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آرام کی حالت میں ہیں۔ کچھ عورتیں خدمت میں مصروف ہیں۔ ایک خاتون حیرت سے کہتی ہیں، آمنہ، تمہارے چہرے پر یہ کیسا نور ہے، جیسے چراغ جل اٹھا ہو۔ دوسری خاتون نے کہا، ہاں، اور کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو بھی ہے جو مکہ کے کسی عطر فروش کے پاس نہیں ملتی۔ جناب حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نرم مسکراہٹ کے ساتھ فرماتی ہیں، بہنوں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا اور شام کے محلات کو روشن کر گیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا بیٹا دنیا کے کونے کونے میں روشنی پھیلائے گا۔ کمرے کا ماحول پرسکون، لیکن محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عظیم لمحہ آنے والا۔ روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، اچانک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ ایک خاتون اشک بار آنکھوں کے ساتھ بولتی ہیں، سبحان اللہ، یہ بچہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ دوسری خاتون نے حیرت سے کہا، دیکھو، یہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں جھک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی ولادت پر کائنات کی ہر شے نے خوشی منائی۔ مناظر تیز رفتاری سے بدلتے ہیں۔ فارس، آتش کدہ فارس جو ہزاروں برسوں سے جل رہا تھا، اچانک بجھ جاتا ہے۔ پجاری ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ کیسر روم کے محل میں زمین لرزتی ہے اور 14 مینار گر جاتے ہیں۔ بادشاہ پریشان کھڑا ہے۔ ساوا کی جھیل خشک ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو حیرانی سے اس کی تہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ وہ ہستی آ گئی ہیں جن کے دم سے باطل مٹ جائے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ مکہ کی گلیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دوسرے آدمی نے اسی وقت کہا، کیا تم نے دیکھا، اس کا چہرہ ایسا روشن ہے جیسے صبح کی پہلی کرن۔ تیسرے آدمی نے حیران ہو کر کہا، یہ بچہ بنی ہاشم کے گھر آیا ہے،
عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کا شجرہ نسب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، اپنے پوتے کو بازوں میں لیے دعا کر رہے ہیں اور نم مالود آنکھوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا پوتا عطا کیا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ زمین و آسمان میں اس کی تعریف ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے بچہ بھی آسمان کی طرف دیکھ کر اشارے دے رہا ہے۔ یوں اس رات نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا میں اجالا پھیل گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہ جن کا نام سن کر فرشتے درود بھیجتے ہیں اور جن کی آمد نے ظلمت کو ہمیشہ کے لیے شکست دی۔